اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکام دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن شریف کی اسٹارٹنگ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر میں نے کیا کیا نعمتیں کی تھیں اور انہوں نے پھر کیا کچھ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ایمان والوں یا مسلمانوں کو بتا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری حدیں ہیں، یہ بارڈرز ہیں، ان بارڈرز کو کراس نہیں کرنا ہے۔ ابھی ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ حج کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسجد یہ بنوائی تھی، مسجد الحرام، اور اس پہ کچھ ارکان رکھے تھے، اور ان ارکانوں کو سمجھانے کے لیے جو وقت گزرنے کے بعد ان میں تبدیلی آ گئی تھی، کیونکہ ہر پیغمبر جو کام شروع کرتا ہے اس سے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو اس میں کچھ کافی تبدیلی آ جاتی ہیں، لوگ ثواب سمجھ کے ان میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ختم کرتا ہے یا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے کرتا ہے۔ پیغمبر آتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے، وہ کرے گا، ورنہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، باقی عام انسان۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے اپنے طریقے سے خود وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے آیتوں میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب بھیج رہے ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں پر کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ میں حلال کرنے آیا ہوں۔ مثلا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پیغمبر آگے بتاتا ہے، لیکن لوگ جب خود کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان میں جو تبدیلی آ جاتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے پھر پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک جو کچھ ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو چینج کروایا انہوں نے۔ اس وجہ سے جو لوگ مشعر الحرام یعنی جو صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا تھا اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ تو کچھ جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں پھر ادا کر چکو جب مناسک حج تو ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کر لیا کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جب آپ حج ادا کر چکو، ان کے سارے ارکان ختم ہو جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی اس کی بڑائی بیان کرو، ایسے جیسے اپنے آباء و اجداد یعنی بزرگ جن کو آپ مان رہے ہوتے ہو۔ آباء و اجداد کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنے باپ اور دادے کو پکڑ رہتا تھا، نہیں، ان میں سے کچھ بندوں کو جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھتے تھے ان کا ذکر کرتے تھے۔ جس طرح آج کل ولیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہر گلی محلے کے اندر جو مزارات بنے ہوئے ہیں وہ ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے یا حضرت علی حجویری وغیرہ ہو گئے، پتہ نہیں وہ ہیں بھی یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو ان کا ذکر ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنے لات عزا اس طرح کے وہ بنائے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوتے تھے مکے کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، وہ 360 تھے وہ ان کے آباء اجداد، اتنے زیادہ۔ تو ہر جس کو جو مان رہا ہوتا تھا نا وہ اس کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا تھا کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ جس طرح یہاں کہتے ہیں کہ اس نے یہ پیر جو ہے اس نے جو ہے وہ یہ تو اڑتا تھا، اس نے تو اس کی مٹیاں بھروائی تھی۔ ایسے سکھر میں ایک کوئی مزار ہے جس کا کہتے ہیں کہ بھائی کلندر اڑتے جا رہا تھا تو اس نے اس کو اتارا تھا، تو اس نے سے اپنی مٹیاں بھروائی تھی، یا مٹکے بھروائے جاتے ہوتے ہیں۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہر بندہ وہ اپنا اپنا جو جس طرح شاہد الطیف بھٹائی پہ کنواں ہے تو کہتے ہیں اس سے تو وہ پارس پتھر نکلتا تھا. مثلا ایسے ایسے جو کہانیاں شروع ہیں کہ آپ اور ہم سن کے دنگ رہ جاتے ہیں. تو یہی ان کی بڑائیاں بیان کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح وہ بھی کرتے تھے بیان. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اس طرح پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح اپنے بزرگوں کی کرتے ہو. بلکہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہہ رہا ہے اشد ذکر، اور اس سے زیادہ بڑھ کے. اللہ تعالیٰ کا شان تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، اور نہیں ہے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتا پھر جب جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں حج کے ارکان ختم ہو گئے تو جب انہوں نے اپنی دعا مانگی تو دعا میں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمیں دینا ہے دنیا میں دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا پھر اس کو دنیا میں مل جائے گا لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما اچھائی، اور ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کچھ لوگ پھر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے، اور ہمیں آخرت دوزخ کے عذاب سے بچائیو. یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جلدی چلا جائے 2 ہی دنوں میں تو نہیں ہے گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی. اس لیے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ کے حضور میں اکٹھے لیے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ یہ ارکان پورے کر لو تو اس کے بعد جب آپ منا میں ٹھہرو تو جس کی مرضی ہے کہ 2 دن ٹھہرے اور اللہ کا وہ ذکر کرے، وہاں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور اگر کوئی زیادہ رہتا ہے منا کے اندر تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، اور خوب جان لو کہ آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور انسانوں میں سے تو کوئی ایسا ہے کہ تم کو اس کی باتیں پسند آتی ہیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور گواہ ٹھہراتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، لیکن آپ جب ان سے بات کریں گے تو آپ کو وہ ایسے ایسے میٹھی میٹھی زبان میں بات کرے گا کہ آپ کو سب لگے گا کہ یہ جو ہے بہت میٹھا بندہ ہے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بھی کر کے آپ کو بتائے گا. تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جاتا ہے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کھیتی اور نسل کو، حالانکہ اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فساد کرتا رہتا ہے، لوگوں کو لڑاتا رہتا ہے، کھیتی اور نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے میٹھا رہتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر. کافی ہے اس کے لیے جہنم اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس کو جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اللہ سے ڈرو تو اس کو جو اپنا نفس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی تم جو کام کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. دیکھیں وہ جو دور دھوپ کس طرح لگا رہا ہے، لیکن اس کا نفس اس کو کیا بتا رہا ہے کہ تم کام اچھا کر رہے ہو. کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ میں کام کر کے بہت اچھا ہی کر رہا ہوں. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ بتا رہا ہے، اپنے طریقے پہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور کوئی کام بندہ ایسا ہے کہ جس کو آپ کو باتیں بہت بری لگے گی،
لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی جان تک دے دیتا ہے، کھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے بندوں پہ بہت مہربان ہوں۔ پھر آتا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اس نے آپ کے ساتھ دشمنی ہی کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کو کوئی نیک کام بتائے گا۔ کوئی ضعیف حدیث سی بس طرح بتائی جاتی ہے کہ یہ شیطان نے کوئی اچھا کام کیا، شیطان اچھا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا کھلا دشمن ہے تو وہ خود دشمن ہی رہے گا، اور دشمن جو بھی ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی ہوتی ہے، ایسے نیکی نہیں کرتا وہ، جو انسان کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ نیکی ہے لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، دشمن ہی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اگر مسلمان ہو تو اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے، آپ نے پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اللہ کے بارڈرز کو خیال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے اس کو ماننا ہے، کس سے بچنے کی کوشش بتا رہا ہے کہ اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا ہے کہ چند باتیں میری مانو باقیوں کو میں چھوڑ دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ آ چکی تمہارے پاس واضح احکامات، تو جان رکھو بے شک اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس واضح میں نے احکام بھیج دیے ہیں، اس کے بعد اگر آپ ڈگمگا گئے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے اللہ خود ان کے پاس ابر کے صاحبانوں میں فرشتے ساتھ لیے اور فیصلہ کر ڈالے معاملے کا، اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹائے جانے والے ہیں سب احکامات، سب معاملات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے اور آپ کا کام تمام کر دے، آپ کے اوپر عذاب نازل کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب معاملات جاتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی معاملات نے نہیں جانا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہ 210 تک آیت ہم نے کمپلیٹ کی ہے، اور اللہ ہی کو سب کچھ ماننا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی کر رہا ہے، وہی کرے گا۔ ہم جی رہے ہیں تو پھر بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ ہی اس دنیا کو چلائے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیرو بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں، پیرو بزرگ نہیں چلا رہے ہوتے، جس بندہ جو اپنے مٹی کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، وہ کیا کرے گا؟ یہ جو پاگلوں کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں کہ بھئی دعائیں کرو، یا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہی کام کروا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی کام زبردستی نہیں کروا سکتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین رکھے ہیں دنیا کے اندر بھی چلنے کے لیے اور آخرت میں بھی حساب کتاب کے لیے، اس قوانین کے تحت اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ مسلمان بنیں، سچے مسلمان بنیں، صحیح مسلمان بنیں، اور اس طرح کی تہمات کو چھوڑ دیں، اور ہو سکے تو یہ باتیں میری جو ہے باقی لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ تو باقی دین پہ کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے، مرضی ہے تو مانے، مرضی ہے تو نہ مانے۔ جزاک اللہ۔